نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام علمتنا الحکمت والقرآن وصلاۃ اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین و امام من المرسلین وعلی آلہ النبیین۔ الحمدللہ ہم نے کل قرآن کے جو ہم نے یہ کورس شروع کرنا ہے انشاءاللہ اس کے مقاصد اور قرآن کے حقوق کے اوپر کچھ بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے قرآن جو ہے اس کو ہم نے یہ جو کورس ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کو ہم کیسے سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے ہم نے جو سیکھنا ہے تیاری کرنی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ رب زدنی علما سورۃ طٰہٰ کے آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی یہ دعا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہرانے لگے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مشکل علم کو بھی آسان کر دے گا۔ ہم نے بھی اسی نیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دعا کو کثرت سے پڑھا کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور بار بار دعائیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے، مسابقت کا جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں اور اس میں آگے تیزی دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے اس کورس کو کرنے سے ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک قرآن کا ٹیچر بھی ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ حیران ہوگا کہ میں تو دنیا میں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا تو مجھے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دو، کیونکہ اس نے دکھاوے کے لیے قرآن پڑھا اور دکھاوے کے لیے قرآن پڑھایا۔ اسی طرح سے شہید اور اسی طرح سے سخی، تو ان تینوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا، کیونکہ پیور عمل نہیں کیا، خالص عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو مکسچر والا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو پیور عمل ہوگا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، تو ہمیں قرآن کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو اس کی وضاحت کرتی ہوں، قرآن کی آیت سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ابھی اگر ہم تلاوت سنتے وقت اگر ہم عربی نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں، بڑی انٹرسٹنگ سی مثال ہے ایک شاعر نے انقلاب کے بعد ایک شعر کہا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، یعنی بڑے لوگ جو تھے وہ آرڈنری بن گئے اور جو آرڈنری لوگ تھے وہ بڑے بڑے لوگ بن گئے۔ تو اس کا آپ ٹرانسلیشن کسی بھی زبان میں کر کے دیکھ لیجئے، ہو ہی نہیں سکتی۔ انگلش میں ترجمہ کیجئے،
how this that became, this that how became. تو یہ کس قدر نان سینس ہے، یہ بالکل شعر کا جو جنازہ نکل گیا. تو یہ حالانکہ صرف 4 الفاظ سے بنایا گیا شعر ہے، لیکن کسی بھی اور زبان میں ترجمہ ہو کر بالکل اپنا اثر کھو دیتا ہے. تو جذبات اور الفاظ کا سلیکشن ختم ہو جاتا ہے جب اس کا ترجمہ کیا جائے. یاد رکھیے یہ انسانی کلام ہے جس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا کس قدر مشکل ہوگا. سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تھی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گھر سے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور جب یہ آیات سنی، پکے کافر تھے، اور یہ آیات سنی تو مسلمان ہو گئے. ہم قرآن کی یہ آیات پڑھتے ہیں، کیا ہمارے دلوں پر ایسا اثر کرتی ہیں جیسے حضرت عمر کے دل پہ وہ اثر کیا انہوں نے؟ یاد رکھیے اگر آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن صرف عربی قرآن ہوتا ہے. ترجمہ جو ہے یاد رکھیے وہ منزل نہیں ہوتی، لیکن منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے ترجمہ. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے 10 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، جیسے میں نے بالکل کل شروع میں بتایا تھا، برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے. لیکن اس کے جو خاص اثرات ہیں وہ تبھی اوپر ہمارے دلوں پر ہوں گے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے قرآن کو بہت آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ذکر کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، indeed، surely، already، بہت زور دیا گیا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا. اور یسرنا آسان کر دیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے اس کو میں نے بہت آسان کر دیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے 2 مطلب ہوتے ہیں ذکر کے. ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، سمجھنا. تو قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے. اور یہ قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، نان مسلمز بھی اس کو مانتے ہیں. انسائکلوپیڈیا کا جو 11th ایڈیشن ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹنس، جو سب سے زیادہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. تو الحمدللہ اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ قرآن آسان ہے. ہم اگر کہیں کہ یہ قرآن مشکل ہے، ہم میں سے اگر کوئی بھی کہے تو فوراً اس کو جھٹلا دیجئے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. ہم اللہ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے. اللہ نے کہا یہ قرآن آسان ہے تو یہ آسان ہے، لیکن آٹومیٹکلی یہ نہیں آ جائے گا. اس کے لیے کچھ محنت، کچھ وقت لگانا پڑے گا. اور اگر ہم قرآن کے لیے کچھ وقت لگائیں گے، کچھ محنت کریں گے، تو اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو چل کر میری طرف آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلیے چلنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے مددگار ہوگا. خود آپ دیکھیے یہ اللہ نے فرمایا یہ آسان ہے. ہم نے اس آسانی کا جو ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ کے آگے کہ یہ آسان قرآن اللہ نے ہم تک پہنچا دیا. اور صرف آسان نہیں ہے بلکہ یہ بہترین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن تم میں سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور وہ اس کو سکھائے. تعلمہ جو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے. یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین جو شخص ہے وہ ہے جو تعلیم لیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. لینے والے کا ذکر پہلے، اسٹوڈنٹ کا ذکر پہلے، آنر دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ کو. پتہ یہ چلا کہ یہ ایسا علم ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور جو استاد ہوتا ہے وہ بھی بیسیکلی طالب علم ہی ہوتا ہے. ہر شخص طالب علم رہے گا قرآن کا، اور بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے. دیکھیے تعلم القرآن، وا کا لفظ آ گیا بیچ میں، یعنی اور وہ سیکھے اور وہ سکھائے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سیکھے او یا وہ سکھائے، بلکہ کہا گیا وعلمہ وہ سکھائے. تو گویا کہ یہ دونوں کام کرنے ہیں میں نے اور آپ نے.
سورہ سعود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتابن، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا اس کو ہم نے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت برکت والی ہے، لی یتدبروا، مبارکن برکت والی ہوتی ہے، نعمت کو ملنے کو کہا جاتا ہے، نعمت کے قائم رہنے کو، نعمت کے بڑھتے چلے جانے کو مبارکن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت برکتوں والی کتاب ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کس لیے ہے یہ کتاب بھیجی گئی، آپ کی طرف برکت والی کتاب کیوں بھیجی گئی، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ تم تدبر کرو اس کی آیات میں، ولیتذکروا اولو الالباب، اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس سے، عقل والے لوگ، اولو الالباب عقل والے لوگ، تاکہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں عقل والے لوگ۔ برکتوں والی کتاب کیسے ہے؟ قرآن کی برکت ہے کہ یہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ برکت والا مہینہ، جس رات میں نازل ہوئی وہ 1000 مہینوں سے افضل رات، جس رسول پر نازل کی گئی وہ سب سے افضل ترین انسان، جس شہر میں نازل ہوئی وہ سب سے زیادہ امن اور برکت والا شہر، اور جن لوگوں پر نازل ہوئی ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ 100 سال کے اندر اندر وہ سپر پاور بن گئے، ایک بالکل دیہاتی ماحول سے اٹھ کے اللہ نے ان کو سپر پاور بنا دیا، اور 1000 سال تک پوری دنیا میں ان کے علم اور عمل کی دھوم مچی رہی، گویا جب تک وہ قرآن سے جڑے رہے ان کا ڈنکا ہر طرف بجتا رہا۔ تو جو شخص یہ دونوں کام کرے گا کہ اس قرآن کے اوپر تدبر کرے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرے گا، دونوں یہاں پہ باتیں بتا دی گئیں کہ قرآن سے جڑے رہنا ہے، اس کے اوپر برکتوں کا نزول ہوگا۔ دیکھیے تدبر جو ہے دبر سے ہے، یعنی کہ پیچھے جانا کسی چیز کے، یعنی جب تک انسان کسی چیز پر غور و غوض نہیں کرتا وہ اس سے اصل فائدہ نہیں۔ اخبار پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تدبر کرنے کی، ہم اس کو روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی سائنس کی کتاب، کوئی حساب کی کتاب پڑھنی ہو تو اس کے اوپر تدبر کرنا پڑتا ہے۔ تو تدبر کرنا قرآن کا حق ہے کہ اس کے اوپر تدبر بھی کیا جائے اور اس سے نصیحت بھی حاصل کی جائے، تو ہی یہ کتاب برکتوں والی کتاب ثابت ہوگی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، یعنی اگر تم رازی کے وہ پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، کشاف کی تفسیر پڑھ لو، تو تمہارے اوپر گرہیں نہیں کھلیں گی قرآن کی جب تک کہ اس کتاب کا نزول تمہارے ضمیر پر نہ ہوگا۔ اور اب ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن پڑھنے کے کچھ آداب۔ قرآن پڑھنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب جو ہے کہ وضو کر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے اس لیے بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے۔ حیض اور نفاس والی خواتین تعلیم دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے کپڑے سے پکڑ کر اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن پوری آیت کو یک لخت نہیں پڑھنا بلکہ توڑ توڑ کے پڑھنا ہے۔ کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، یعنی اپنے دوپٹے سے نہیں پکڑ سکتے، ایک ایکسٹرا کپڑے سے اس کی جلد کو پکڑا جا سکتا ہے۔ عربی متن کے اوپر ہاتھ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ جنبی مرد اور عورت بغیر وضو کے بالکل تلاوت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ تلاوت سن سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی زبانی دعائیں اذکار آپ ہر حال میں پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کا دوسرا ادب کیا ہے قرآن کا؟ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنے دانتوں کی، منہ کی صفائی کا، اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی، کیونکہ قرآن کی جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اگر ناپاکی ہوگی تو بدبو ہوگی تو فرشتوں کو اذیت ہوگی۔ پھر ایک ادب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پڑھا جائے، نیت خالص کی جائے، وہ ہم نے شروع میں بات کر لی، ریاکاری دکھاوا نہ ہو، عمل کی نیت بھی ہو، اور قرآن کا علم عاجزی، انکساری، طلب اور شوق سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ پورا یقین ہو کہ یہ علم صرف اللہ کی توفیق
اور اللہ کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی یاد رکھیے، اس کورس کے کرنے کے دوران کبھی بھی آپ اپنی قابلیت، اپنی علمیت کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ شکر آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کا جب آغاز کیا جائے تو تعوذ اور تسمیہ سے کرنا چاہیے۔ تعوذ کا حکم ہمیں قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 سے ملتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کیجیے، اللہ کی پناہ میں آ جایا کیجیے۔ قرآن کا دوسرا ادب یہ ہے کہ تسمیہ سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تعوذ کے لیے میں نے بتایا سورہ نحل کی آیت 98 سے ہمیں ملتی ہے، اس کی ثبوت ملتا ہے اس کا۔ اور دوسرا تسمیہ کا ذکر جو ہے وہ سورہ نمل کی آیت 30 میں ہے کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان بہت رحیم ہے۔ یاد رکھیے، شیطان سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اور کبھی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے، خاص طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسان قرآن نہ پڑھے۔ جیسے آپ قرآن کھولنے لگتے ہیں آپ کو 10,000 چیزیں یاد آ جائیں گی، تو اس لیے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کام میں برکت ڈال دے گا۔ قرآن کا چھٹا ادب یہ ہے، سورہ الاعراف میں آیت 204 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور آپ اس محفل میں جائیں تو کبھی بھی اونچی آواز میں سلام مت کریں، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب تلاوت ہو جائے تو سلام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کو درمیانی آواز سے پڑھا جائے، نہ بالکل مدھم آواز میں، نہ بہت اونچی آواز میں۔ چیخ چیخ کر قرآن پڑھنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ادب یہ ہے کہ کبھی بھی غافل دل سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر موجود ہو ذہن میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، صحیح تجوید، صحیح مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، اور قرآن پڑھتے ہوئے عاجزی، انکساری اور رو رو کر قرآن پڑھیں۔ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا چاہیے، اور جب آیات عذاب کا ذکر پڑھیں تو اللہ سے پناہ مانگا کریں، ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، یہ اللہ سے دعائیں کریں۔ اور جب خوشخبریاں پڑھیں تو اللہ سے خطاب کیا کیجئے کہ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے خوشخبریوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے کبھی بھی یہ مت سوچیں سمجھیں کہ یہ حکم فلاں اور فلاں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو ہر حکم کو یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس سے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی کہ فلاں یہ کیوں نہیں کر رہا، فلاں یہ کیوں نہیں کر رہا، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور قرآن کو عام کتاب نہیں سمجھنا، اس کو ادب دینا ہے، قرآن کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھنی، کوئی پین، کوئی پیپر، حتیٰ کہ حدیث کی کتاب بھی قرآن کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی، اس کو بھی نیچے رکھنا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کو عام کتاب کی طرح لہراتے ہوئے لے کر نہیں چلنا چاہیے، ہمیشہ سینے کے ساتھ لگا کر ادب احترام کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ اور کورس کے دوران آپ کوشش کریں کہ ہر چیز کو لکھا کریں، لکھنے کے اور جو بہت سارے فائدے، یاد رہتا ہے، جب یاد آئے آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، اپنی کاپی کو، نوٹ بک کو، آپ کو پرانی چیزیں یاد آ جائیں گی۔ لیکن ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دیتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پتہ چلی کہ قیامت کے دن شہید کے خون کا وزن کیا جائے گا اور لکھنے والے کی سیاہی کا وزن کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو قرآن لکھنے والے ہیں ان کی سیاہی کا ایک نقطہ احد پہاڑ کے برابر کر دے۔ تو اس لیے لکھنے کو شوق رکھیں لکھنے کا، اور لکھنے کی کوشش کیا کیجیے ایک ایک چیز کو، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا وزن کرے اور ہمارے لیے یہ توشہ آخرت ثابت ہو جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم نے قرآن کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ،
کل سے کلاس کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رہنما بن جائے اور ہمیں قرآن اس طرح سے سمجھا دے جس طرح سے اس قرآن کا نزول ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لیے آپ دعائیں کیجیے اور آپ کے لیے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمارے لیے اس کو توشہ آخرت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔